گوشت ہو گئیں، گوشت سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہو گئیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہرہ کم تھیں، لیکن اگر ہوتی تھیں تو پھر پکی ہوئی حالت میں ہوتی تھیں، ظاہرہ کچا اس وقت استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سوال میرے سے پچھلے دنوں بہت زیادہ پوچھا گیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بعض لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ احادیث اس قسم کی ملتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو دوبارہ نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، بعض چیزیں ہیں، اور وہ تمام کی تمام ایسی چیزیں ہیں جو جسم سے نکلنے والی ہیں۔ جسم میں کوئی چیز داخل ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، سب سے پہلا اصول تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فقہاء کرام کو دیکھیں گے تو فقہاء کرام کے نزدیک بھی اکثر فقہاء کرام کے نزدیک فقہاء کرام جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان تمام فقہاء کرام کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، ان کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں کہ جن احادیث میں اونٹ کا گوشت کھانے کا ذکر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے والی جو روایتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 360 ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے گوشت سے وضو کروں گا، یعنی بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہو تو کر لو، اور اگر آپ چاہو تو نہ کرو۔ تو پھر اس نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے کے بعد آپ وضو کرو۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں جو بکریوں کا باڑا ہے اس کے اندر نماز پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 81 ہے۔ اسی طرح ہمیں سنن نبی داؤد میں 184 شعیب ارناؤوطی سے صحیح کہتے ہیں یہ حدیث ملتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اونٹوں کے گوشت کے بارے میں۔ اس روایت میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، وہ تفصیل اور اس کا جو مفہوم ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بیان کرتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے وضو کرو، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کے گوشت کے بعد وضو کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو نہ کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال یہ بھی کیا گیا کہ اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ شیاطین سے ہیں۔ اب یہ شیاطین سے ہیں اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے انشاءاللہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ پہلا میں وہ روایتیں ڈسکس کر لوں کہ جن روایتوں میں اونٹ کے گوشت سے متعلق حکم آیا ہے اس کے وضو کے بارے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بکریوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں نماز پڑھو، کیونکہ بکریوں میں برکت ہے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ اس سے مراد بکریاں بھی ہو سکتی ہیں اور باڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ روایتیں تو وہ ہو گئیں کہ جن روایتوں میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحیح روایتیں بھی ہیں۔ تو اب ان کا کیا مفہوم ہے؟ اب اس کے بعد آپ کے سامنے میں وہ روایتیں رکھ دوں کہ جس میں کہ جن فقہاء کرام نے ان روایتوں کو بنیاد بنایا ہے کہ جن سے وضو نہ ٹوٹنے کا ذکر ہے، یا جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جائے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، وہ فرماتے ہیں کہ الوضوء مما خرج، کہ وضو اس سے ہے جو جسم سے نکلے، ولیس مما دخل، اور جو چیز جسم میں داخل ہو تو اس سے وضو نہیں ہے، یعنی اس کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اصول میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جسم میں کوئی چیز نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، اور اس کے علاوہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک خون ہے، تو ان چیزوں کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ری ہے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر جسم کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلا اصول تو مصنف ابن ابی شیبہ سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا۔ اب دوسری روایت المعجم الکبیر طبرانی میں ہے، حضرت ابراہیم سے روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انما الوضوء مما خرج، کہ وضو اس سے ہے جو نکلے، ولیس مما دخل، اور اس سے وضو نہیں ہے جو جسم کے اندر داخل ہو، اور روزہ اس سے ہے، یعنی روزہ اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جو داخل ہوتی ہے جو چیز، اور اس سے نہیں ٹوٹتا جو خارج ہوتی ہے۔ تو یہ اصول بیان کر دیا کہ وضو
کسی چیز کے نکلنے سے ٹوٹتا ہے اور روزہ کسی چیز کے جسم کے اندر جانے سے ٹوٹتا ہے، تو یہ ایک اصول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کر دیا المعجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 9237 کے اندر۔ اب ایک اور ہمیں دلیل اس قسم کی ملتی ہے کہ دیکھیں اونٹ کا گوشت ظاہر ہے کچا تو نہیں کھایا جاتا تھا بلکہ پکا کر اسے کھایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اونٹ کا گوشت پکا کر ہی کھایا جاتا تھا۔ اس کا ذکر ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے۔ اب وہ روایتیں اگر میں یہاں پر لے کے آؤں گا جو پکانے والی ہیں تو یہ ہماری ڈسکشن لمبی ہو جائے گی۔ خیر بہرحال صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5457 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے ایک تابعی نے پوچھا اس چیز کے بارے میں کہ جو آگ پر پکی ہوئی ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ قد کننا زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی پکا ہوا کھانا بہت کم ہمیں نصیب ہوتا تھا، تو جب ہمیں پکا ہوا کھانا ہمیں ملتا تھا تو ہمارے پاس رومال بھی نہیں تھے سوائے ہماری آستینوں کے اور ہمارے جو قدم ہیں اور ہمارے جو جسم کے ساتھ جو کپڑے منسلک ہیں ان کے، تو پھر ہم نماز پڑھتے تھے اور وضو بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو گوشت ہو گئیں، گوشت سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہو گئیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہرہ کم تھیں، لیکن اگر ہوتی تھیں تو پھر پکی ہوئی حالت میں ہوتی تھیں، ظاہرہ کچا اس وقت استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہی مراد ہے حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہی مراد ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، انہوں نے اس سے یہی مراد لیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ پکے ہوئے گوشت کے اندر اونٹ کا گوشت بھی داخل ہے، تو جب انہوں نے اس چیز کی نفی کر دی کہ پکے ہوئے گوشت کھانے کے بعد ہم وضو نہیں کیا کرتے تھے، تو پھر اس کے اندر وہ چیز بھی آ گئی جو کہ اونٹ کا گوشت ہوتا ہے پکے ہوئے ہونے کی حالت میں۔ تو اب یہ تو دلائل اس قسم کے ہو گئے کہ جن دلائل سے ہمیں معلوم ہوا کہ اونٹ کے گوشت سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اسی وضو سے۔ تو اب ان حدیثوں کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ جن حدیثوں میں اونٹ کے گوشت سے وضو کا ذکر آیا ہے؟ تو بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے، پہلا جواب کہ یہ ان حدیث سے منسوخ ہیں یہ والی روایتیں کہ جن حدیث میں آگ پر پکی ہوئی چیز کے بارے میں ذکر ہے کہ جو ہم نے ڈسکس کر دی ہیں پہلے۔ اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ حدیث میں وضو لغوی مراد ہے۔ لغوی وضو سے کیا مراد ہے؟ لغوی وضو سے مراد یہ ہے کہ وہ وضو کے جس میں صرف اور صرف کلی کی جاتی ہے یا ہاتھ وغیرہ دھوئے جاتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں وضو کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ وضو کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ دھو لیے جائیں اور منہ وغیرہ صاف کر لیے جائے۔ لیکن بہرحال یہ جواب کمزور ہے کیونکہ اس حدیث میں جس میں دھونے کا ذکر آتا ہے پھر نماز پڑھنے کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وہ اس میں مراد ہو۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کوئی کھائے تو اس وجہ سے ہاتھ منہ دھو لینے چاہیے، کیونکہ اس کے گوشت کے اندر سمیل ہوتی ہے، اور اگر سمیل ہو، کوئی بھی گوشت انسان کھائے جس کے اندر سمیل ہو یا کوئی بھی چیز کھائے جو سمیل والی ہو، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز سے پہلے اپنی صفائی ستھرائی کر لے۔ تو اونٹ کے گوشت کے اندر اگر سمیل ہے، جو بعض حضرات نے ہمیں بتایا ہے بعض لوگوں نے کہ اونٹ کے گوشت کے اندر ہلکی پھلکی سمیل ہوتی ہے، تو اس کے کھانے کے بعد انسان کو ہاتھ منہ دھو لینا چاہیے، وضو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو حدیثیں ہیں اور جو قرآن مجید کا جو ایک اصول ہے لگا بندہ، اس کی روح سے وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ متعین ہے، اور ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ یہ چیز جسم کے اندر جاتی ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آتی، تو اس وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر یہ رہ گئی ہے کہ اونٹ کے باڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو محدثین نے اس سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے اس وجہ سے منع کیا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر انسانوں پر حملہ کر دیتا ہے اونٹ، اور اونٹ کے اندر ایک قسم کی خباثت پائی جاتی ہے، کینہ پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اونٹ انسانوں پر حملہ بھی کر دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی جو غلاظت ہے، پیشاب ہے، یا پھر اس کا جو گوبر وغیرہ ہے وہ جسم پر لگنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے بنسبت بکریوں کے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیاطین قرار دیا ہے کہ شیطانوں والی حرکت ہے، ایک قسم کا کینہ ہے، خباثت ہے کہ انسانوں کو مار دیتا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے ادھر تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور بکریوں میں برکت اس وجہ سے بتلائی ہے کہ بکریوں میں نفاست ہوتی ہے، بکریوں کے اندر اس طرح کی خباثت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی پر بھی حملہ کر دیں، بلکہ وہ شریفوں کی طرح اپنا کھاتا پیتی ہیں اور رہتی ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نمازی کو اپنی جان کا یا پھر کوئی زخم وغیرہ ہونے کا یا پھر کسی نقصان وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔